ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ارم ہیں الاباما سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کی خدمت بھی سلام. وعلیکم السلام. پہلا کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ خواتین کے لیے سونے چاندی کے علاوہ کسی دوسرے میٹل کی رنگز پہننا مکروہ ہے. کہیں پہ میں نے پڑھا ہے کہ آئرن اور برانز کی نہ پہنے لیکن دوسرے میٹل پہن سکتے ہیں. تو آج کل یہ جو فیشن رنگز آتی ہیں یہ غالباً شاید کاپر کی یا میٹل دوسرا پیتل وغیرہ کی ہوتی ہے، تو یہ ہم پہن سکتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاندی کی رنگ ہوتی ہے لیکن اس پہ روڈیم کا انہوں نے پلیٹنگ کی ہوتی ہے چمک کے لیے، تو اس کی اجازت ہے؟ یا پھر اگر کوئی دوسرے میٹل کی رنگ ہو، سونے اور چاندی کا پانی چڑھا ہو تو وہ پہن سکتے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ لال رنگ پسند نہیں فرماتے تھے اور ریڈ کلر کے کپڑے خالص پہننے منع فرماتے تھے. تو ریڈ کلر اگر دوسرے رنگوں کے ساتھ ملا ہو تو پہن سکتے ہیں، اور کس طرح کا لال رنگ نہیں پہننا چاہیے؟ کیونکہ میرون بھی ہوتا ہے اور کافی شیڈز میں آتا ہے، تو پلیز ذرا اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں جو آپ نے سنا وہ صحیح سنا ہے کہ سونے چاندی کی رنگ کے علاوہ رنگ عورت کے لیے کسی اور دھات کی پہننا مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس میں کسی اور میٹل کی رنگ یا آرٹیفیشل سونے کی یا آرٹیفیشل چاندی کی یا کسی اور میٹل کی یا لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی، کسی قسم کی جائز نہیں. رنگ کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ صرف سونے اور چاندی کی پہننا ہی ضروری ہے. اور یہ مسئلہ بیشتی زیور وغیرہ تک میں سب فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. تو وہ تو یہ ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو زیور ہے وہ آپ کسی بھی آرٹیفیشل فیشن زیور پہن سکتے ہیں، بندے ہیں اسی طریقے سے، اور باقی زیور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، دوسرا سوال کیا تھا؟ ریڈ کلر. جی ہاں، ریڈ کلر. ریڈ کلر جو ہے عورتوں کے لیے تو احمر قانی کہتے ہیں، خالص ریڈ کلر استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ہم مردوں کے لیے البتہ یہ کہ خالص ریڈ کلر آپ نے منع فرمایا، وہ کسی دوسرے کلر کے ساتھ اگر مکس ہے، اس میں کالے رنگ کی دھاریاں ہیں یا وائٹ اس کے اندر پرنٹ ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. باقی جو آج کل جو مرون کلر جس کو کہتے ہیں یہ اس ریڈ میں داخل نہیں ہے. ریڈ کے لیے الگ جو ریڈ کلر آج معروف ہے وہ مراد ہے. تو مرون کلر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یمنی چادر تھی تو جو اسی ریڈ کلر کی تھی، اس میں کالی دھاریاں تھی ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں آتا ہے سفید دھاریاں تھی، تو وہ دوسرے کلر کے ساتھ مکس تھی تو وہ آپ استعمال فرماتے تھے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اس ریڈ لباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنا خوبصورت دیکھا کہ اتنا حسین آپ کو میں نے کسی اور کو ایسا خوبصورت نہیں کبھی دیکھا. تو وہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. دوسرا کہ خالص جو سرخ رنگ ہے وہ مردوں کے لیے ممنوع ہے، عورتوں کے لیے اس کی بغیر کسی وجہ کی اجازت ہے. اچھا حضرت، گیروے رنگ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ یہ جو اورنج سا یا جی زرد کلر. ہاں زرد، ہاں وہ بھی ممنوع ہے؟ نہیں، وہ نبی پاک نے پہننا ہے. اچھا، زعفرانی کلر بولتے ہیں اس کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ زرد رنگ کا زعفرانی کلر کا آپ نے پہنا ہے، تحمد اور کرتا پہنا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے 3 رنگ حدیث میں آتے ہیں. ایک جو ہے وہ کالا رنگ آتا ہے، ایک سفید آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ زرد رنگ کا امامہ بھی حدیث میں آتا ہے. یہ جو رنگ ہوتا ہے جیسے ہندوؤں کے پنڈت یا وہ جو مانکس ہوتے ہیں جنہوں نے وہ ایک ہی طرح کا پورا لباس پہنا ہوتا ہے، اس کا بھی زرد سا رنگ ہوتا ہے. زرد، اب وہ ٹھیک ہے، وہی زرد سا رنگ ہے. اچھا، اب وہ جو ہے عام طور پہ ہمارے بہت سے درویش لوگوں کو کبھی اسی طرح کا ایک جبلا سا ہوتا ہے زرد، تو وہ اسی سے چلا آ رہا ہے. تو نبی پاک نے وہ زرد رنگ بھی استعمال فرمایا ہے. اچھا، ویسے آپ نے سفید رنگ کو پسند کیا لیکن تینوں رنگ آپ نے پہنے، اس میں مذاکرہ نہیں ہے.